من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ جناب عبدالوحید بٹ صاحب، خالد باجوہ صاحب، پیارے بھائی محیط صاحب، انصاری صاحب اور جتنے بھی احباب اس گرم موسم کے باوجود اپنے آقا کی سیرت کی گفتگو سننے کے لیے اس پنڈال میں تشریف فرما ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آج ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حقیقی بات ہے، اس گئے گزرے دور میں اور اس پرفتن دور میں آقا کے نام پر آقا کی سیرت منانے کے لیے نہیں بلکہ آقا کی سیرت اپنانے کے لیے مل بیٹھنا اللہ کی خاص رحمت ہوا کرتی ہے، اور ہم فقیروں کا یہی مسلک ہے۔ ہم بڑی محبت اور پیار سے اس پاکستان کے کونے کونے میں، اس پاکستان کے نگر نگر میں، اس پاکستان کے شہر شہر میں اس بات کا پیغام پہنچانے آتے ہیں کہ آؤ، چاہے کوئی بریلوی ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اگر کوئی دیوبندی ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، پاکستانی ہے۔ آئیے، ہم اختلاف پیدا کرنے نہیں آئے، ایک عرض کر کے اپنے گناہ بھی معاف کروانا چاہتے ہیں اور جو سنتے ہیں ان کے بھی معاف کروانا چاہتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام صرف یہ ہے کہ میلاد ہو، نبی کی آمد کا مسئلہ ہو یا نبی کی رخصتی کا مسئلہ ہو، آقا کی نماز کا مسئلہ ہو یا آقا کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، آقا کے عمرے کا مسئلہ ہو یا آقا کے حج کا مسئلہ ہو، یہ منایا نہیں جاتا، اپنایا جاتا ہے۔ منانا اور چیز ہے، اپنانا اور چیز ہے، اور آج میں اس آقا کا اپنا غلام ہونے کی حیثیت سے یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں، یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں، اور یہ بات پوری تحقیق سے کہتا ہوں، اور یہ بات پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ سن لو، آقا کی میلاد، آقا کی عظمت، آقا کی رفعت، آقا کی بلندی، آقا کی عظمت نہ میں جان سکتا ہوں نہ تم جان سکتے ہو، یہ جانتا ہے سوائے عرش والے رب کے کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ اور اس نے کیسا پروٹوکول دیا، اس عرش والے رب نے اپنے حبیب کو کیسی عظمت سے نوازا۔ آج معذرت کے ساتھ میرا آقا تیری جھنڈی کا محتاج نہیں ہے، آج میرا آقا تیرے اونٹ سجانے کا محتاج نہیں ہے، میرا آقا بازاروں میں چراغاں کر کے انڈین گانوں کے اوپر نعوذ باللہ رقص کرنے کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی میرے آقا کی یہ عزت ہے، نہ ہی میرے آقا کی یہ آبرو ہے، نہ ہی میرے آقا کی یہ رفعت
عفت ہے نہ ہی میرے آقا کی یہ بلندی ہے۔ اگر معرفت دیکھنی ہے، اگر آقا کی عظمت دیکھنی ہے تو جس نے اسے آقا بنایا اس کا قرآن پڑھ کے دیکھ لے۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے اس بھیجنے والے کے اعلانات کے ساتھ۔ کیا اعلان ہے؟ فرمایا اطیعوا اللہ، بات ختم نہیں کی اس عرش والے نے، اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سارے کے سارے قرآن میں جہاں اس نے کہا میری اطاعت کرو وہاں فرمایا مدینے والے کی بھی کر رہا ہوں۔ لیکن عرش والے نے جس طرح شان اور عظمت میرے نبی کی روئے زمین ہی پہ نہیں زمین و آسمان والوں سے منوائی ہے، وہ تو اور میں اور تیری میری جھنڈی لگا کے وہ کبھی نہیں منائی جا سکتی ہے۔ اس نے کیا فرمایا ہے؟ سارے قرآن میں جہاں اپنا نام لیا وہاں ساتھ آمنہ کے لال کا بھی لیا، اور نارووال کے غیور مسلمانوں کئی مقام ایسے آئے، فرمایا میری چھوڑو، اگر تم نے اس کی مان لی تو سمجھ لینا عرش والے کی مان لی ہے۔ ہائے امام ابو حنیفہ میری آنکھوں کا سرما ہے، امام مالک میرے سر کا تاج ہے، امام شافعی میرے دل کی بہار ہے، امام مالک میری دستار ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، سارے اگر عزت پا کے گئے ہیں تو اکیلے آمنہ کے لال کے قدم کے پیچھے قدم اٹھا کے پا کے گئے ہیں۔ ان کی اپنی عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، چودھری کامران رضا صاحب۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان سارے کے ساروں کو کہیں نہیں فرمایا، بلکہ وہ تو خود کہہ کے گئے ہیں کہ جب حدیث آ جائے تو ہماری بات کو دیوار سے مار دینا۔ اذا سہل حدیث فہو مذہبی، ان کا ایمان بھی ان کا دین بھی وہی تھا جو اللہ کے فضل سے میں آج تمہاری بستی میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ ہماری کوئی اوقات نہ سمجھنا، ہمیں حجت نہ ماننا، ہمیں دلیل کے طور پہ پیش نہ کرنا۔ یارو میں معذرت کے ساتھ اگر اونٹ نکالنا آقا کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تو جتنے اونٹ عثمان غنی نے اسلام کے نام پہ وقف کیے تھے، قربان کیے تھے، اس کا سب سے بڑا جلوس ہوتا۔ ہائے عثمان، کوئی موقع بھی آیا آقا کی زبان سے نکلا مال چاہیے، دولت چاہیے، سرمایہ چاہیے، آسمان نے نگاہ عرش والے کی طرف اٹھا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ مدینے والے نے مانگا ہے، تو نے دیا ہے، میں سب کچھ آقا کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی جنگ ہو، کوئی مسئلہ ہو، غلے کا مسئلہ ہو، قحط خالی کا مسئلہ ہو، اور یارو اور جتنے اونٹ عثمان غنی کے پاس تھے اتنے تو آج کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اگر یہ سجانا آقا کی محبت ہی کا ذریعہ ہوتا، ہائے میں مٹ جاؤں اس شخصیت پہ جس کا نام ابو بکر ہے، اس نے جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، ہائے ہائے ہائے، اور اپنی معصوم بیٹی کو بھی اللہ کے نبی پہ قربان کر دیا۔ وہ اس دنیا میں آقا کے بعد سب سے پہلا حکمران بن کے آیا۔ اور اگر جلوس نکالنا، شہر سے جانا جائز ہوتا، محبت کا ذریعہ ہوتا، عقیدت ہوتی، تو کعبہ کے رب کی قسم میرا ابو بکر دنیا ساری لٹا دیتا، مدینہ ضرور سے جا کے جاتا۔ حضرات آؤ اس آقا کے پیچھے چلنا اس کی عظمت ہے، اس کی سیرت کا کوئی گوشہ
اٹھا لینا، اسے اپنا لینا، اسے اختیار کر لینا، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور یاد رکھنا نارووال کے لوگوں، تم کتنا مرضی لمبا جلوس نکالو، بازار بند کر دو، جتنی مرضی ناچ گانے کر لو، کعبہ کا رب جانتا ہے قیامت کا دن ہوگا، شاید ہمارے خاکساروں اور گناہگاروں کے لیے رب یہی نجات کا سبب بنائے گا کہ اس دور میں ہمارے گھروں میں بھی سب کچھ رب نے دیا ہوا ہے، اونٹ بھی لے سکتے ہیں، گھوڑے بھی خرید سکتے ہیں، گدھے بھی خرید سکتے ہیں، بھینسیں بھی خرید سکتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ جاؤ، قیامت کے دن انشاءاللہ ان کے اور ہمارے نام اعمال کھولے جائیں گے۔ ہم نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آقا کے لیے اگر اونٹ نہیں سجایا تو کعبہ کے رب کی قسم بغض سے نہیں، محبت سے نہیں سجایا ہے، اطاعت سے نہیں سجایا، اس کا حکم مانتے ہوئے نہیں سجایا۔ اور جہاں رہا اس کی عزت کا مسئلہ، تم کہتے ہو ہمارے اوپر بدنامی کا داغ دیتے ہو، یہ بڑے بھائی جیسا مانتے ہیں، یہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے نعوذ باللہ گستاخ ہیں، میلاد نہ منانے والا شیطان کا بھائی کہتے ہو۔ آؤ دوستو، ہم تمہیں اپنے آقا کی وہ بات سنا کے جائیں گے جو مجھے یقین ہے تم نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی ہوگی۔ ہمارا آقا، ہمارا نبی، ہمارا مرشد، ہمارا پیغمبر، ہمارا قائد، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، اس نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا میرے صحابہ، آدم سے لے کر آمنہ کے لال تک، آدم سے لے کر سننا بات، آدم سے لے کر مجھ محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، میری نسل میں ایک بھی ایسا جس کا میں خون ہوں، ایک بھی میرے نسب میں ایسا شخص نہیں گزرا جس نے بدکاری کی ہو، ایک بھی شخص۔ کس کی بات کرتے ہو؟ اونٹوں کی بات نہ کرو، اگر کرنی ہے تو آمنہ کے لال کے خاندان کی بات کرو، اگر کرنی ہے اس کے باپ کی بات کرو، اس کی ماں کی بات کرو، اس کے قبیلے کی بات کرو۔ وہ نبی، وہ رہبر، وہ رہنما کہ فرمایا میں وہ ہوں کہ جس خاندان سے رب نے مجھے پیدا کیا، جس نسب سے مجھے پیدا کیا، مجھ سے لے کر آدم تک جتنا بھی نسب ہے، اس میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے بدکاری کی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا آقا، ایسا لیڈر، تم لیڈر بنائے پھرتے ہو جن کو استنجے کا پتہ نہیں۔ کعبہ کا رب جانتا ہے، ماں باپ قربان، اولاد قربان، زیم و زر قربان، جماعتیں قربان، ملک قربان، ساری کائنات قربان کر سکتے ہیں پر محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا قریشی ہیں، ذرا زبان سے بولو، اور میرے نبی کے خاندان کا قبیلے کا نام کیا تھا؟ قریش۔ اور آؤ، میرے نبی کے خاندان جیسا سخی خاندان نہیں گزرا، میرے نبی کے خاندان جیسا روئے زمین پر کوئی باحیا اور باوفا خاندان نہیں گزرا ہے۔ آپ کے جد امجد کا نام ہے بھٹ صاحب فہر بن مالک، اصل نام فہر بن مالک ہے اور نبی کا جد امجد ہے۔ ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا ہے؟ اس نے پورے مکہ کے اندر ایک رواج بنایا، اے محمد کی امت اگر میلاد منانا ہے تو نبی کے انداز سیکھ لے اور اپنی زندگی میں اختیار کر لے، عرش والا آسمانوں پہ تیرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے گا، اس کے علاوہ نہیں کھلے گا۔ کیا ہوا؟
نام ہے فہر بن مالک، جد امجد ہے۔ ہائے رب کو پتا تھا میں نے نبوت کہاں سے شروع کرنی ہے، کس خاندان سے کرنی ہے۔ کیا ہوا؟ توجہ میری طرف۔ اس نے رواج پیدا کیا، مکہ کے مظلوموں اور بے کسوں کے دروازوں پہ خود جا کے دستخط دیتا تھا۔ سننا بات، ربیع الاول ہے، ہائے ربیع الاول ہے۔ کتنا ظلم کہ مسجد نبوی کو معاف نہیں کیا گیا ہے، کتنا ظلم، سب کچھ پلٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور بھائیو میرا سوال ہے، سن 11 ہجری کے اندر ربیع الاول آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ وہ ربیع الاول بھی پڑھ کے دیکھ لو، تمہارا ربیع الاول بھی دیکھ لو۔ توجہ سننا بات بیٹھ رہے ہیں، میری طرف توجہ کرو۔ سن 11 ہجری ہے، ربیع الاول ہے، اور تاریخ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول۔ میں راستے میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، ثناء اللہ باجوہ صاحب، ادھر بھی باجوہ صاحب ہے، میں بھی باجوہ ہی لے کے آئے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا تھا، میں جب دوسری کلاس میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ 12 ربیع الاول وفات النبی کا دن ہے۔ شاید کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ربیع الاول، آج اس ربیع الاول کے نام پر تم اہل حدیثوں کو نعوذ باللہ اہل بدع کہتے ہو، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہو۔ ذرا سوچو، ہمارا ربیع الاول اگر ملتا ہے تو انس بن مالک سے ملتا ہے، ہمارا ربیع الاول ملتا ہے تو فاطمہ الزہرا سے ملتا ہے، ہمارا ربیع الاول ملتا ہے علی ابن طالب سے ملتا ہے، ہمارا ربیع الاول ملتا ہے عمر ابن خطاب سے ملتا ہے، ہمارا ربیع الاول ملتا ہے ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ تم فیصلہ کر لو تمہارا ربیع الاول کس سے ملتا ہے۔ ہم نے تو وہ ربیع الاول پڑھا ہے کہ فاطمہ کے پاس انس آیا تھا تو فاطمہ الزہرا نے یہی پوچھا تھا کہ بتلاؤ تم نے کس جرت کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ میرے بابا کی قبر پہ مٹی ڈال دی ہے۔ ہائے ہم نے جو ربیع الاول پڑھا ہے وہ تو یہ پڑھا تھا کہ صحابی رسول کہتا ہے جس دن آقا دنیا سے گئے ایسے تھا جیسے مدینے کا دن رات میں تبدیل ہو گیا۔ ہم نے تو وہ ربیع الاول پڑھا ہے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ، اپنی منشا سے کسی مسلمان کو کافر اور گستاخ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر بنانا ہے رب کا قرآن لے کے آؤ، محمد کا فرمان لے کے آؤ صلی اللہ۔ آؤ، ہمارا چیلنج ہے، یا رب کے قرآن کی آیات لے کے آؤ یا محمد کی حدیث کی روایات لے کے آؤ، پھر بات کرو۔ میں کہہ رہا تھا کہ فہر بن مالک کا یہ طریقہ تھا، مکہ میں جاتا، لوگوں کے گھروں کے دستخط دیتا اور کیا کہتا مجھے پتا چلا ہے تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، تم مقروض ہو، میں آیا ہوں تمہیں اپنے گھر نہیں بلانا چاہتا، میں خود چل کے آیا ہوں، جو ضرورت ہے بتلاؤ میں پوری کرنے آیا ہوں۔ کرتا رہا، نام فہر بن مالک ہے۔ مکہ والوں نے کہا تیرا نام فہر بن مالک نہیں ہونا چاہیے، تیرا نام تو قریش ہونا چاہیے۔ اور قریش کا ترجمہ کیا ہے کہ ضرورت مندوں کے گھروں کو جا کے دستخط دینا کہ کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتلاؤ۔ یہ ہے میرے نبی کا آغاز۔ اس سے پیچھے جاؤ اسماعیل ابتدا ہے، اس سے پیچھے جاؤ ابراہیم ابتدا ہے۔ میں شارٹ کرتے ہوئے آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ، اس سے آقا کے خاندان کا نام قریش پڑا تھا۔ اور آگے چلیے، آپ کے دادا کا نام ہے عبد المطلب اور پردادے کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ یہاں رک کے میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں چونکہ بٹ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ اس مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جن کو علم ہے
کہ میرے آقا و مربی کے پردادے کا نام ہاشم ہے؟ کتنے کو پتا ہے؟ چند کو پتا ہے۔ اور بٹ صاحب آپ کی جماعت کو، آپ کی قیادت کو اللہ نے ایک اور عظمت سے نواز دیا ہے کہ میں مدینہ تو نبی میں تھا، مجھے ایک شیخ ملا توجہ میری طرف، اس نے کہا امام مسجد نبوی حذیفی صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا چلا ہے کہ جس بیٹی نے 34 دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے میں اس کے باپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے بلایا گیا، ملاقات ہوئی اور مجھے کیا فرمایا، کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ دین کا چوکیدار ہوں، علماء کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، غیرت مند ہوں، مر سکتا ہوں، دین فروش نہیں ہوں، آقا کی عظمت کے جھنڈے کو اور رب کی توحید کے جھنڈے کو اٹھا کر مر جانا قبول ہے، مگر ان سے بے وفائی کرنا قبول نہیں ہے۔ بھائی صاحب انہوں نے کہا ہم ایک پروگرام لا رہے ہیں، یہ میں یوتھ فورس کے لیے اعلان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہم ایک پروگرام لا رہے ہیں اور پہلا آج ضلع نارووال ہے، جو کہ میں ابھی کل ہی آیا ہوں جہاں میں اعلان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم ایک پروگرام شروع کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا حضرت کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے نبی کی امت اس مدینے سے کٹ چکی ہے۔ سننا بات، انہوں نے کہا مدینے سے کٹ چکی ہے، ہم نے ولی عہد سے کہا ہے، محمد بن سلمان سے کہا ہے کہ شاہ جی اے بادشاہ وقت ہمیں اجازت دو، 57 اسلامی ملک ہیں، جس مسجد سے رب نے روئے زمین پہ خیر کو پھیلایا تھا، جو مسجد رشد و ہدایت کا مرکز بنی تھی، ہم دنیا سے نوجوانوں کو بلا کر اسی مسجد نبوی سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور کہنے لگے 25 سے 30 سال تک، زیادہ سے زیادہ 35 سال تک نوجوانوں کو اکٹھا کریں، ان کے ویزے بھی فری دوں گا، ان کو رہائش بھی فری دوں گا، 100 نوجوان پاکستان سے لایا کریں، اور ہم ان کو کیا کہیں کہ صاحب قبر یہاں ہے، مسجد اس کی یہاں ہے، جو اس مسجد سے خیر لے سکتے ہو اٹھاؤ، بستیوں میں پھیل جاؤ، ملکوں میں پھیل جاؤ، شہروں میں پھیل جاؤ، اور جا کر اپنے نبی کی سیرت کو لوگوں کو منواؤ، ان کو اپنواؤ، تاکہ لوگ بدعت سے بچیں، لوگ نوجوان شرک سے بچیں۔ اور میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ پرسوں پھر جا رہا ہوں، میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں پاکستان سے اپنے ہی مسلک کے نوجوان نہیں لاؤں گا، ہر مسلمان کے گھر دستخط دے کے کہوں گا کہ نہ نواز شریف قائد ہے، نہ عمران نیازی قائد ہے، نہ زرداری قائد ہے، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے اصلی قائد کے گھر لے چلتا ہوں، اور وہاں سے جو نماز ملے وہ نماز پڑھا کر، وہاں سے جو روزہ ملے وہ روزہ رکھا کر، وہاں سے جو عمرہ ملے وہ عمرہ کیا کر، وہاں سے جو حج ملے وہ حج کیا کر، اور وہاں سے جو ربیع الاول کا غم ملے وہ غم منایا کر، وہ عبادت کیا کر۔ اور میں اعلان کرتا ہوں، میرا جرت والا بہادر بھائی یہاں بیٹھا ہے کہ سب سے پہلے اس لسٹ میں 5 نوجوانوں کو نارووال سے انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں شامل کروں گا، انشاءاللہ 5 نوجوان۔ اور میں آخر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے، آقا علیہ السلام کی سیرت یاد رکھنا بات۔ میرے 5 بچے ہیں الحمدللہ، 5 کو قرآن کے حافظ رب نے بنا دیا ہے، اور میں آج کل ان کو کیا کہتا ہوں؟ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا، حالانکہ قرآن کی عظمت بڑی ہے، اس کو پڑھنا ہے تو آمنہ کے لال کی سیرت سے ڈھونڈو۔ آؤ میرے بچوں، اب مر جانا، کٹ جانا، نہ قرآن سے بے وفائی کرنا، نہ محمد سے بے وفائی کرنا، اور کیا کرنا؟ قرآن کے حافظ کے لیے،
قرآن کے قاری کے لیے، کسی عام ورکر کے لیے، کسی لیڈر کے لیے، کسی عام جماعت کے سربراہ کے لیے اگر فرض ہے تو سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو یاد رکھے گا، یاد کرے۔ کعبہ کے رب کی قسم، جو نبی کی سیرت پڑھ لیتا ہے اللہ شیطان اس سے دور کر دیتا ہے۔ وہ صبح سوتا ہے، رات کو سوتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ فیصل آباد میں کہا تھا، میں نے کہا یار ہمیں ایسے ہی گستاخ کہتے ہیں۔ بھائی رہنے دیں بیٹا، آخری بات ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو دے توجہ سے سننا۔ میں نے کہا یار ہمیں ایسے ہی بدنام کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث تو وہ ہے جو مسجد میں قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھتا، رسول اللہ کو دیکھ کے رکھتا ہے۔ اسماعیل سلفی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ ساتھ ہی گجرا والا ہے نا۔ ایک دن مسجد سے نکلے، بایاں قدم پہلے نکالنے کی بجائے دایاں نکال بیٹھے۔ علماء کہتے ہیں ساری زندگی اسماعیل سلفی جب دعا کرتا تھا تو یہی رب سے رو کے کہتا تھا، اللہ اپنے اسماعیل کو معاف کر دینا۔ ایک دن نبی کی مخالفت کر بیٹھا تھا۔ لوگوں کن کو دانے دیتے ہو؟ ہمارا تو بچہ سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، تم پوچھتے ہو کیوں رکھتے ہو؟ وہ یہ نہیں کہتا میرا باپ رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ علامہ احسان علی ظہیر رکھتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت الامیر ساجد میر رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت ناظم اعلیٰ عبد الکریم رکھتے ہیں۔ کعبہ کا رب جانتا ہے۔ وہ ننا منا بیٹا یہی کہتا ہے اس لیے رکھتا ہوں کہ آمنہ کا لال رکھا کرتا تھا۔ لوگوں ہم سے مقابلہ کرتے ہو، ہمیں تانے دیتے ہو، ہمیں گستاخ کہتے ہو۔ میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کے جد امجد کا نام یاد کرواؤ، نبی کے دادا کا نام یاد کرواؤ، پردادا کا کرواؤ۔ میں پردادا کا ذکر کر رہا تھا، اس کا نام ہے ہاشم۔ کیا کرتا تھا؟ تجارت کرتا تھا۔ اور آج جس غزہ میں بربادی کے سیلاب آئے ہوئے ہیں، شاید تمہیں پتا ہے کہ نہیں پتا، میرے نبی کے پردادا ہاشم کی قبر غزہ کے اندر موجود ہے۔ وہ وہاں دفن ہے۔ تاجر تھا، بزنس مین تھا۔ کیا کرتا تھا؟ شام میں موجود ہے۔ ایک پیغام دینے والا آیا، کہنے لگا ہاشم تمہیں پتا چلا ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اور نبی کا خاندان ہو تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہماری طرح کا ہوتا کہتا میرے بچے منگوا لو باقی خصمہ دا سر کھائیں۔ نہیں کیا، فوراً 100 اونٹ غلے سے بھرا پیدل نکلا اور مدینے کے اوپر سے ہوتا ہوا مکہ پہنچا۔ اعلان کرتا ہے کہ غلہ بھی لے آیا ہوں، اونٹ بھی لے آیا ہوں۔ حضرات یہ ہے نبی، یہ ہے نبی، اس خاندان سے نبی آیا ہے۔ 100 کا 100 اونٹ ذبح کروایا اور بڑے بڑے کڑاہے چوک میں رکھے مکہ کے اندر، ان کے اندر گوشت پکایا اور جن اناس کی روٹی پکوائی۔ روٹیاں پکوانے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے اور سارے مکہ کے چوکوں میں ان گوشت کے کڑاہوں میں روٹیاں پھینک دی۔ مکہ والوں نے کہا تیرے باپ کو فہر بن مالک کی بجائے ہم نے قریش کہا تھا، آج تو نے بھی اسی طرح کا عمل کیا ہے۔ تو نے روٹیاں توڑ توڑ کے گوشت میں ڈال کے شرید بنا دیا ہے۔ آج سے تمہیں ہاشم نے تیرے نام سے نہیں پکاریں گے، ہاشم کے نام سے پکاریں گے۔ اور ہاشم کا کیا مطلب ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ وہ ہاشم، وہ ہاشمی جس سے آمنہ کا لال پیدا ہو، اگر وہ پیدا ہوا تو رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد، اے پیدا ہونے والے تجھے پیدا کرنے والا وہ عزت دے رہا ہے۔ تجھ سے پہلے 1,24,000 آئے، بستیوں میں آئے، پیدا ہوئے، مگر آج تک میں نے کسی بستی کی قسم نہیں اٹھائی ہے۔ آمنہ کے لال جب تیری باری آئی تو میں نے تیرے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ آگے چلیے، اس نے 40 سال گزارے، لاجواب گزارے، 23 سال گزارے، نبوت والے گزارے۔ رب نے کہا
تو اس سے پہلے عیسیٰ بھی آیا، موسیٰ بھی آیا، ابراہیم بھی آیا، داؤد بھی آیا، سلیمان بھی آیا۔ اے آمنہ کے لال میرے حبیب، میں نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، جب تیری باری آئی تو کہا لعمرو کا، تیری 40 سالہ زندگی کی قسم، تیری 23 سالہ نبوت کی قسم۔ حضرات یہ رب نے قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں کہ آؤ اپنی صبح مناؤ تو محمد کے مطابق مناؤ، اپنی شام مناؤ تو محمد کے مطابق مناؤ۔ جب تک تم محمد کے مطابق نہیں مناتے تمہاری محبت اللہ کو قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔